اس کو جواب کو میں تھوڑا سا دہرا لیتا ہوں کہ تکافل کا یہ ہے انشورنس کا متبادل, اور اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں علماء کا اختلاف. انشورنس تو بالکل ہی حرام ہے, ہماری رائے کے مطابق یہ جائز نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ جائز ہونے کے کیا دلائل, ناجائز ہونے کے کیا دلائل. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کامن سینس کی. کون سی بات کروں گا آپ کے سامنے؟ کامن سینس کی. انشورنس لوگ کرواتے کیوں ہیں؟ تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس کی, بولو بھائی, تلافی ہو جائے. یہی مقصد ہے نا. اب دیکھو ہوتا کیا انشورنس میں کہ انشورنس کمپنیوں نے 100 آدمی کو انشورڈ کر, 100 آدمیوں کو. یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے کیا, ان 100 آدمیوں نے انشورنس کی پالیسی خریدی. اب مثال کے طور پر آسان الفاظ میں وہ 100 میں سے ہر ایک 1000 روپے جمع کرا رہا ہے. آسان مثال دوں گا سب کی سمجھ میں آئے, یعنی اسٹرکچر بنیادی یہی ہے. تو کمپنی کے پاس ایک مہینے میں کتنے پیسے جمع ہو جائیں گے؟ 1,00,000 روپے. اور 12 مہینے میں 12,00,000 روپے. کمپنی نے, انشورنس کمپنی نے یہ دیکھا ہوتا ہے جیسے لائف انشورنس میں کہ بھئی اگر آپ 1 سال کے اندر مر گئے, وہ 1 سال نہیں ہوتی, ٹائم زیادہ ہوتا ہے. میں آسان مثال, آپ کہیں یہ تو انشورنس میں ایسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے, لیکن اسٹرکچر یہی ہے. جو ہوتا ہے وہ سمجھاؤں گا تو بڑا پیچیدہ بحث ہو جائے گی نا. اب 1,00,000 روپے انشورنس کمپنی 100 آدمیوں سے لے رہی ہے اور 12 مہینے میں 12,00,000 روپے. اور یہ 100 افراد کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر اس 1 سال کے اندر مر گیا تو ہم آپ کے بچے کو 2,00,000 روپے, بولو بھائی, دیں گے. یہی ہے نا. پھر کمپنی کیا کرتی ہے, جو 100 آدمی ہے نا ان کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے کہ ان کے ایسا تو نہیں کہ 1 سال میں واقعی یہ, ابے بولو نا, ٹہل جائیں گے. جس کے ٹہلنے کا چانس ہوتا ہے اس کو انشورڈ نہیں کیا جاتا. اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس کی قسط زیادہ ہوتی ہے اور پروفٹ کم ہوتا ہے. تو وہ سارے باڈی بلڈر جتنے بھی صحت مند, جن کے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی نہ ہو رہی ہو, وہ کوئی مشہور شخصیت بھی نہ ہو جن کے دشمنیاں ہوں وغیرہ وغیرہ. بالکل ایسا نہیں ہوتا, میں قریب سمجھا رہا ہوں کہ یعنی اس کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 100 کے 100 زندہ رہیں گے 1 سال تک, لہذا یہ ٹوٹل 12,00,000 ہمارا کیا ہے, سالانہ پروفٹ ہے. الا یہ کہ جو انہوں نے عملہ رکھا ہوا ہے, کلرک وغیرہ یا جو بھی آفس بنایا ہوا ہے, اس میں ایک مینیجر کو بٹھایا ہوا, ان کی تنخواہیں نکال کے تو بھی 10,00,000 روپے ہمارا پروفٹ, یا چلو 6,00,000 روپے ہمارا پروفٹ کہیں بھی نہیں گیا. ایکسپینسو نکال لیے, ابھی 6,00,000 روپے کے ہو رہے ہیں. اب یہ جوا کھیلا جا رہا ہے کہ آپ کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں, بچ گیا تو میری یہ رقم ڈوب گئی, مر گیا تو ڈبل آپ سے, بولو بھائی, لے لوں گا, چاہے وہ بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی. یہ 100% جوا ہے. رقم کس پہ لگائی جاتی ہے, بولو نا, داؤ پہ. یا تو رقم ڈوب گئی یا ڈبل واپس مل گئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رقم ڈوبتی نہیں ہے بلکہ وہ تو واپس ملتی ہے, تو پھر یہ سود ہے اور اس میں غرر بھی ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو کہ اس میں یقین نہ ہو کہ فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. جیسے آپ نے اڑتے ہوئے پرندے کی بے کر لی کہ بھائی یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے نا یہ میرا ہے, اب وہ آپ کی پکڑائی میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بولو نا بھائی. تو کوئی بھی غیر یقینی
بے ہوتی ہے نا جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ پروفٹ کتنا ہوگا بھی ہوگا, تو یہ تجارت کے اصول کے شریعت میں خلاف ہے. قمار, غرر اور سود, جوا, غرر اور سود, یہ تین چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, چاہے یہ باہمی تعاون کے نام پر ہو, چاہے اس کے معاشرے میں بہت اچھے فائدے ہی کیوں نہ نظر آ رہے ہوں. اسلام نے ان تینوں قسموں کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. صحابہ کرام زمانہ جاہلیت میں جب جوا کھیلتے تھے تو جیتی ہوئی رقم کو غریبوں میں بانٹا کرتے تھے. اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام, کہ غریبوں کو صدقہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ویسے ہی کھلا دو کسی غریب کو جتنے پیسے اللہ نے دیے ہیں. تو یہ جو انشورنس کی جتنی بھی آج کل صورتیں بن رہی ہیں نا, اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کریں کیا؟ اگر جوانی میں فوت ہو گئے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے ابھی گاڑی شو روم سے نکلوائی ہے, چوری ہو گئی تو ہم تو گئے کام سے. میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر چوری نہیں ہوئی تو آپ کا نقصان ہے. انشورنس کمپنی والے اس نقصان کو نقصان شو کرتے ہی نہیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر آپ نہیں پھوکٹ میں جا رہی ہے, وہ کس کی جیب بھرے گی؟ وہ انشورنس کمپنی کی. اور اگر انشورنس کمپنی آپ کی وہ رقم لوٹا رہی ہے تو بھی آپ کا نقصان ہے, کیونکہ وہ اس سے لاکھوں روپے کما رہی ہے مگر آپ کو پروفٹ میں شریک نہیں کر رہی. آپ کو لگے بندے بینکوں کی طرح نا لاکھ پہ 2000 روپے پکڑا دے گی آپ کو. بینک جو آپ کو سود دیتا ہے اس میں بینک کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ حماقت میں یہ سمجھ رہے ہو کہ 1 لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں؟ 2%, 2.5%. اللہ کے بندو, آپ کی رقم سے ایک شخص اگر 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنا رہا ہو اور آپ کو 2000 پکڑا رہا ہو اور آپ اس پہ خوش ہوں, تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پروفٹ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کم سے کم 25%, 20% تو رکھا جاتا ہے نا. ہوتا ہی ہے کہ انویسٹ 70%, کیونکہ پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے نا. اصل تو ساری چیز ہی پیسہ ہے میرے بھائی. اگر پیسے کے بغیر محنت سے پیسہ کما لینا کافی ہوتا تو غریب سب سے زیادہ دولت مند ہوتے. جتنا پیسہ آپ کے پاس بڑھے گا آپ کی محنت کم ہوگی اور آپ کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ خود بخود. پیسے سے پیسہ بنانا آسان ہے, صرف محنت سے پیسہ بنانا مشکل. پیسے سے بغیر محنت کے پیسہ بنانا آسان ہے, کیونکہ محنت کسی اور سے کروا کے اس کو بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے. ابے بھائی یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو شرکا ہوتے ہیں یہ محنت تھوڑی کرتے ہیں. محنت تو وہ سارے کر رہے ہیں نا جو کمپنی چلا رہا ہے بیٹھ کے اندر. نہیں آئے گی بھائی, نہیں آئے گی. رفیع بھائی آپ کیا محنت کرتے ہیں؟ اتنی نہیں کرتے جتنی آپ نے جو ملازمین رکھے ہیں وہ بیچارے صبح و شام جو پسینہ ان کا بہہ رہا ہوتا ہے نا. بھائی جو محنت کرنے والا ہے اس کو پروفٹ زیادہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی, تو وہ پیسہ بنا رہا ہے. ہاں جب محنت کر کر کے آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے پھر آپ محنت کرنا چھوڑ دینا, پھر آپ کیا رکھنا؟ مزدور رکھنا. کیونکہ اب آپ کے پاس ایک پاور ہے, اس پاور کے زور سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ بیٹھ کے پیڑے کھائیں گے اور ملازمین آپ کو پیسہ کما کے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور ہوں گے آپ کے. یہ دنیا کا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, وہ مجبور ہوں گے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے نہیں محنت کی ہمیں نکال دے گا, تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں اور اس کے پاس, اسے ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت زیادہ ہے. تو دنیا کا اصول ہے اور شریعت نے بھی اس اصول کو مانا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس. اسی وجہ سے دنیا میں صرف محنت سے نہیں ہوتا. اس پہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی کسی کے گھر آیا کرتا تھا کہ یار مجھے بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا, ٹھیک ہے نا. وہ بیچارہ دے دیتا. کئی دفعہ جب ایسا ہوا تو ایک دن بیل بجائی, بھائی آپ کی بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا. اس نے ایک ڈبہ لا کے رکھ دیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو. تو خالی پیٹرول سے بائک, بولو بھائی
آپ کے پاس پیٹرول کے 2 کین ہوں تو کیا آپ گھر کا سودا صرف لا سکتے ہو؟ تو اسی طرح آپ کے پاس اگر صرف محنت ہے تو آپ پیسہ بولو نا نہیں اتنا نہیں کما سکتے جتنا ایک وہ شخص کما سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. وہ مزدوروں کو بھی لے لے گا. ممکن ہے آپ مثالیں دیں وہ فلاں کے نے تو محنت کر کے اتنا کما لیا, اس کو محنت کر کے جب کمایا تو بہت جمع کیا اس نے اور بہت ٹائم لگا اس کو, اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ بغیر محنت کے اس کو دگنا کرتا رہتا ہے. تو کیونکہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, اسی وجہ سے ایک عام طور پر جو لگا بندہ, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کے 70% ہوتا ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس کا 30%, جو مضاربت میں عام طور پہ چل رہا ہے مارکیٹ ریٹ. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بینکوں کو پیسہ دیتے ہو, بینک کے پاس ایک دھیلا اپنا نہیں ہے. جو بینکوں کے مالکان ہیں نا, ان کے پاس ان کی تجوریوں میں 1 روپے بھی اپنا بولو بھائی نہیں ہوتا. سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں, اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لا کے رکھی ہوتی ہے ان کو 2% پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے, پتہ ہے کتنے ہو گئے ٹھیک ہے نا, اتنے ہو گئے. وہ بیگم بھی کہتی بیٹھے بیٹھے اتنے ہو گئے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں بولو نا نکل گیا. سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ. تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ بولو نا ہوتا نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, میں کیا کروں, میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے. میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے. کہہ رہی ہے نہیں بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد. میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی, تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو. کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا کہ پلاٹ لے کے ڈال دیں, کوئی پلاٹ لیں وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا. کہہ رہی نہیں پلاٹوں میں 2 نمبر نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا, یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں, بجری کے 2 ٹرک لے کے ڈال دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز ایسی چیز جو ضائع نہ ہو, پتہ چلا گوشت لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو ظاہر ہے سڑ جائے گا نا. کوئی بھی ایسے, میں نے کہا سریا لے کے ڈال دیں کسی سے اور اس کو رینٹ بھی دے دیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا سریا ہے. یہ گودام تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں نا, کتنا بھاری بھرکم کرایہ ہے, پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پروفٹ دے کے جاتی ہے, اس سے رینٹ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے کوئی جگہ نہیں ہے, تو میں نے کہا جگہ کرائے پہ لے لیں. دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا, لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوا ہے, انشورنس کمپنیوں نے. آپ اس خول سے نکلنے والے نہیں ہو, کیونکہ ایڈورٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا. اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی پیسہ بچانے کے. یہ دکھاؤ نا پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, دیکھو گودام میں مال لے کے ڈال دیا پیسہ یہ نہیں, یہ آپ کو ایڈورٹائز میں بول لے کیوں نہیں. جیسے ایڈورٹائز میں آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے بھینس کا خالص دودھ پیجیے گوالے سے لے کے طاقت آئے گی, ڈبے کا دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے, جس میں طاقت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے, دنیا کی ہر چیز ہے. تو میں نے ایک بیان میں کہہ دیا یہ دودھ نہیں ہے, کسی نے کہا پھر کیا ہے, تو بھائی دودھ ہے مگر اتنا بھی بیوقوف نہ بنا کرو اللہ کے بندو, کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو. ہم مانتے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے ہی بناتے ہیں, لیکن اس کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں رہتا جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصانات ہیں. کھانے پینے کی چیزیں جب اسٹور ہو جاتی ہیں تو ان کو, کیونکہ قدرت کھانے پینے کی چیزوں کو سڑا دیتی ہے تاکہ لوگ بچائیں نہیں بلکہ کھائیں جلدی جلدی. لیکن انسان پھر اس میں کیا کرتا ہے, اس قدرت سے لڑتا ہے, یا تو اس میں کیمیکل ڈالے گا یا اس کو اتنا بوائل کرے گا کہ اس میں جو آپ کی صحت کے لیے جتنی چیزیں تھیں ان کی ایسی کی
تیسی ہو جائے گی, تو پھر جا کے ڈبوں میں پیک کرے گا. یہ تو ان دودھوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل اچھی کمپنیوں کے ہوتے ہیں, جس میں نقصان دہ چیزیں کم سے کم ہوتی ہیں. ورنہ جو آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں, ان رپورٹوں کے حساب سے تو وہ تو پتہ نہیں کیا پی رہے ہو آپ. اس سے بہتر ہے پانی میں چونا ڈال کے پی لیا کرو, وہ اتنا نقصان نہیں دے گا, اس کو پتہ تو ہے نا کیا جا رہا ہے. تو ایڈورٹائز کو دیکھتے ہیں لوگ. ٹوتھ پیسٹ آج کل جو آ رہے ہیں جھاگ بنانے والے, دانتوں کی واٹ لگا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا جھاگ, میں نے کہا سرف سے کلیاں کیا کرو, اس سے بہت جھاگ بنتا ہے. ایک صاحب کو میں نے ایک اچھا ٹوتھ پیسٹ بتایا, میں نے کہا یہ کیا کرو, وہ کہنے میں جھاگ ہی نہیں بن رہا, کیا پکڑا دیا مولوی صاحب نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سرف سے کیا کرو. تو یہ سب ایڈورٹائز کا کمال ہے. تو انشورنس کمپنیاں ایڈورٹائز کر رہی ہیں, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. بچپن میں ایک ٹی وی میں ایڈورٹائز آتا تھا, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابا کے مرنے پر آپ کو فائدہ ہوگا اور ابا کے سلامت رہنے پر آپ کو نہیں بلکہ کمپنی کو فائدہ ہوگا, تو پھر کمپنی کہے کہ اے خدا اس کے ابو سلامت رہیں. بھائی کمپنی کے مالکان کو ناچنا چاہیے تھا, اے خدا ان سب لوگوں کے ابو سلامت رہیں ورنہ ہماری کمپنیاں ٹھپ ہو جائیں گی. لیکن ذہن کیا بنایا جا رہا ہے, وہ بچہ جس کے ابو نے بیمہ پالیسی لی ہے, اس بچے کو یہ گانا وہ گا رہا ہے, اے خدا میرے ابو. ارے بھائی تمہارے ابو کے سلامت رہنے سے تمہارے ابو کی رقم ڈوب جائے گی. رقم جب ہی ملے گی جب تمہارے ابو سلامت نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہو. اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے انشورنس کمپنی نے کیا کیا, بچوں کو کہلوا دیا میرے ابو, یعنی تمہارا گویا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے, اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں ہوتی ہیں, یا اگر پروفٹ ملتا ہے اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. تو اصل ہمارا یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم سب بولو نا بھائی مانتے ہیں. تو اس کے اور بہت سارے متبادل طریقے ہیں, وہ شریعت کے عین مطابق ہیں, بلکہ اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے, آخرت بھی بنے گی. ان طریقوں کو کیوں ہم استعمال نہیں کرتے بھائی؟